والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس عظیم پروگرام میں میری آپ کی سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے شہر لیا کے نامور ادارہ جامعہ اسلامیہ السعید کی طرف سے ہمارے محترم مخلص ساتھی محترم جناب قاری محمد اسلم صاحب متظلہ العالی نے منعقد فرمایا ہے. سالانہ تقریب ہے، بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے. یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اس عظیم ادارے نے اس سال 40 بچے تیار کیے. ان کو قرآن مجید کے علوم کے زیور سے آراستہ فرمایا، بڑی محنت کی ہے. تقریباً 40 بچے ہیں جن کی دستار بندی ہو رہی ہے. بہت بڑی سعادت ہے اور خوشی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد اسلم صاحب متظلہ کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم، ادارے کے اساتذہ، منتظمین اور تمام معاونین، اور خاص کر ان بچوں کے والدین کو سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی. سب کہیں الحمدللہ. بولتے نہیں ہیں؟ سب کہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور قاری صاحب کی زندگی میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیاب فرمائے. اسی طرح لوگ آتے رہیں اور قرآن مجید کے علم سے اپنے سینوں کو منور فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اسی طرح قرآن مجید کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین نہیں کہتے؟ زور سے کہیں آمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کی علم میں ہے ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید یہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم علیہ السلام پر اتارا. ہمارے پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قرآن کے بعد آسمان سے کوئی اور کتاب اور صحیفہ نہیں آئے گا. پیغمبر پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور دین کی بھی تکمیل ہو گئی. میرے دوست بزرگوں،
ختم नबूवत का लाजमी तकाजा है। जिस तरह नबूवत मुकम्मल है इसी तरह दीन मुकम्मल है, और जिस तरह दीन मुकम्मल है इसी तरह दीन के अहकाम, शरीयत और सुन्नत के फैसले भी मुकम्मल हैं। किसी चीज में कमी पेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है। कलमा रहेगा तो यही रहेगा, आजान रहेगी यही रहेगी, नमाजें रहेंगी यही रहेंगी, किताब रहेगी यही रहेगी, कुरान की तशरीह में हदीस रहेगी तो पैगंबर के इरशादात यही रहेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बनी इसराइल के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन लोगों ने अपने दीन के अहकामात को बदला, किताब में तहरीफ कर डाली, मसाइल में गड़बड़ की। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज भी इस बात की शदीद जरूरत है कि हम लोग अपने कामिल मुकम्मल दीन पर पूरा एतकाद रखें, कुरान मजीद पर एतकाद रखें, हदीस पैगंबर पर एतकाद रखें और दीन के अहकामात को कामिल मुकम्मल समझते हुए उन पर अमल करने की कोशिश करें। इनके अंदर किसी किस्म की कमी बेशी न खुद करें, अगर कोई और करे तो उसको भी गवारा न करें। मेरी बात समझ आ रही है? इसके साथ साथ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज के इस इज्तिमा के हवाले से जो जरूरी पैगाम आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना है वो ये है कि बेशक दीन की बुनियाद कुरान है और कुरान की तशरीह पैगंबर की हदीस है, लेकिन ये दोनों चीजें हमें जिन जराए से मिली हैं उनमें सबसे बड़ा जरिया पैगंबर के सहाबा है। कुरान मजीद के पहले हाफिज भी सहाबा है, हदीस के पहले रावी भी सहाबा है, कुरान मजीद के नासिख भी सहाबा है, कातिब भी सहाबा है, हदीस के जमा करने वाले भी सहाबा हैं। कुरान मजीद को सबसे पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम से पढ़ने के बाद जमा करने वाले खलीफा बिला फजल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सिद्दीक अकबर का उम्मत पर यह बड़ा एहसान है, अगर वो ये काम न करते तो आज हमें कुरान कैसे मिलता। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के बाद कुरान मजीद की नशर व इशाअत करने वाले और इन्हें लुगत कुरैश पर जमा करके इसके नुस्खे तैयार करके अतराफ आलम में भिजवाने वाले खलीफा सालिस सैयदना हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आज हमारे पास जो मुसहफ है इसको मुसहफ उस्मानी कहते हैं। ये हमारे तलबा भी इन चीजों को समझ लें और ज़हन नशीन कर लें कि ये नजरियाती चीजें हैं। आज अकीदे और नजरिए की मेहनत बहुत कम है, ये हमारी बड़ी गफलत है। अकीदे की तरफ ज्यादा आप हज़रात तवज्जो करें, अकायद के हवाले से अपनी सुस्ती और गफलत को दूर करें। मदारिस अरबिया के लिए और स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए हमने एक मुख्तसर सा रिसाला बतौर सिलेबस के तैयार कर दिया है। उसका नाम है आसान अकायद इस्लाम। बिल्कुल मुख्तसर है, आम फहम है, आसान है। अगर वो पढ़ा दिया जाए तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा सही भी हो जाएगा और अकीदा मजबूत भी हो जाएगा। उसको हजरात पढ़ने का और पढ़ाने का जरूर एहतमाम फरमाएं। उसकी चंद नुस्खे मैं अभी साथ भी लाया हूं। आसान अकायद इस्लाम। अकायद की तालीम बहुत कम है, मस्जिद में भी नहीं होती, इदारों में भी जो होती है वो कम होती है, पूरी तरह नहीं होती। स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं होती, कॉलेजों में तो उसका नाम निशान नहीं है। तो वो मुख्तसर रिसाला आया हुआ है, आप हजरात उसको वसूल कर लें और खुद भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं, बच्चों बच्चियों को भी पढ़ाएं, ताकि सब मुसलमानों का अकीदा सही हो जाए। इसके साथ साथ मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक जरूरी गुजारिश और करनी है। वो गुजारिश ये है कि हमने जो दीन पर अमल करना है उस अमल का नमूना और मेयार क्या है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, जरूरी बात है, मुख्तसर है।
زیادہ وقت نہیں ہے. ہم نے جو دین پر عمل کرنا ہے اس عمل کا معیار اور نمونہ کیا ہے؟ خوب ذہن نشین فرما لیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء. ہمارے سامنے جو دین پر عمل کا نمونہ ہے اس کو شریعت میں سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں. سنت. ہم نے جو کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا. اور میں آسان عرض کروں گا کہ سنت کا مطلب کیا ہے. سنت کا مطلب تو طریقہ ہے، لیکن وہ طریقہ نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ میرے آباء و اجداد کا ہے، نہ آپ کے آباء و اجداد کا ہے، کسی قوم اور قبیلے کا نہیں، دنیا کے کسی وڈیرے کا نہیں. وہ جو طریقہ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اور نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. سنت کہتے ہیں پیغمبر کے طریقے کو، اور سنت کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کو. یہ دستور ہمیں خود پیغمبر نے دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں اس راستے پر کھڑا کیا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی نصیحتیں اور وصیتیں احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں. صحابہ نے ان کو نقل فرمایا. ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جو کام کریں آپ سنت کے مطابق کریں. سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا. وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دین کا کوئی کام ہو اس کو سنت سے ہٹ کر بالکل نہیں کرنا. پیغمبر علیہ السلام نے اس کی ہمیں نصیحت فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام نے وضاحت کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. سیاستہ کی روایات میں ترمذی اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. جو آدمی تم میں میرے بعد دنیا میں رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. نئی نئی نسلیں آ جائیں گی، نئے نئے طریقے آ جائیں گے. میرا امتی تو نے غیروں کے طریقوں پر عمل نہیں کرنا، کسی اور کے راستے پر نہیں چلنا. پیارے آقا ہم نے کس راستے پر چلنا ہے؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو. میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے. یہ ہے معیار ہمارے سامنے. تو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ نبی کے طریقے پر، اور جو کام کرنا ہے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے پر کرنا ہے. بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہوتے ہیں، امت پر ان کا کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں ہوتے ہیں، بعد میں منسوخ ہو جاتے ہیں. شریعت کے احکام رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ آئے ہیں. میرے دوست بزرگوں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو پیغمبر کے بشری تقاضے کے ماتحت ہوتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں تھے بعد میں ختم ہو گئے. تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر نے صحابہ کے دروازے پر کھڑا کیا. صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، صحابہ نبی کے مرید ہیں، صحابہ پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، صحابہ پیغمبر کے صحبت یافتہ ہیں، صحابہ نبی کے تزکیہ شدہ لوگ ہیں، صحابہ پیغمبر کی صحبت میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ نبی کے مزاج شناس ہیں. صحابہ کو پتا تھا کہ کون سی آیت کہاں آئی، ان کا شان نزول کیا ہے، کون سی حدیث کس موقع کی ہے، اس کا شان ورود کیا ہے، کون سا حکم ابتدائی ہے، کون سا حکم بعد کا ہے، کون سے حکم کو چھوڑ دیا گیا، کون سے حکم کو باقی رکھا گیا. یہ تمام باتیں سمجھنے والے اور امت تک پہنچانے والے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نمازیں ادا کی. آج اگر کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے اس کی نماز ہوگی؟ بولتے نہیں. کبھی بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ابتدائی حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی، امتی نہیں کر سکتا. پیغمبر کی خصوصیت ہے. 9 ازواج مطہرات بیک وقت نبی کے حرم میں تھیں. میرے دوست بزرگوں، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام اگر کسی عورت سے نکاح کر لیں اور اس کا مہر بھی ادا نہ کریں، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. امتی ایسا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، وضو دوبارہ نہیں فرماتے تھے، نماز جا کے پڑھا دیتے تھے. یہ نبی کی خصوصیت ہے. نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ہماری نیند سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے.
اس طرح کے احکامات جو ہیں میرے دوست بزرگوں وہ ہمیں صحابہ کرام بتائیں گے، ہم ان کے دروازے پر جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر نے ہمیں صحابہ کے دروازے پر کھڑا کیا اور سنت پر عمل کرنے کی تاکید دی۔ پیغمبر نے سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرے، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میدان قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہم اجر مئات شہید، جس نے میری سنت سے دلیل پکڑی، جس نے میری سنت پر نظر رکھی، جو کام کیا پہلی میری سنت کو پیش نظر رکھا، اس آدمی کو جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، سنت کے مطابق شریعت کی دلیل حاصل کرے گا، سنت سے تمسک کرے گا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور جو سنت کو چھوڑ کر کام کرے گا وہ بدعت ہو جائے گا۔ بدعت پر ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا پکڑ کا خطرہ ہے۔ بدعت خطرناک چیز ہے میرے دوست بزرگوں، جو کام کرنا ہے اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام اس کا التزام فرماتے تھے، صحابہ اس کی تاکید کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام اسی کی تربیت فرماتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کام کرتا تھا اور وہ سنت کے مطابق نظر نہیں آتا تھا تو صحابہ اس پر نکیر کرتے تھے، اس کی تردید کرتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ نبی علیہ السلام کو صبح کی نماز کے لیے آ کر دروازے پر اطلاع دیتے تھے، اذان دیتے تھے، پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ کے دروازے پر آ کر اطلاع دیتے تھے یا رسول اللہ نماز جماعت تیار ہے اور آپ کی انتظار ہے، کیونکہ آپ تہجد پڑھ کر آرام فرماتے تھے۔ یہ حضرت بلال کا روزانہ معمول تھا، نبی علیہ السلام پھر جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت پیغمبر کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، بلال نے اپنا یہ معمول جاری رکھا اور صبح کی نماز کے لیے نبی کے جانشین کو جا کر دروازے پر آواز دیتے تھے، اے نبی کے جانشین تشریف لائیں، صبح کی نماز تیار ہے، آپ کی انتظار ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ معمول جاری رکھا۔ ایک دن کا واقعہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے کے لیے حضرت عمر کے دروازے پر آئے۔ جب جگانے لگے، اطلاع دینے لگے، آواز دینے لگے، بلال کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، الصلاۃ خیر من النوم۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے ذرا، پوری توجہ۔ بلال کی زبان سے جملہ نکلا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جملہ غلط تو نہیں ہے، بات غلط تو نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آئے، اس وقت تو نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھائی اور نماز کے بعد بلال کو بلایا، بلال میرے دروازے پر آج کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت بلال بڑے پریشان ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، امیر المومنین کو کیا جواب دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، ذرا سی کوتاہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال نے عرض کی، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلال مجھے یہ بتا کہ تو نبی کا شاگرد ہے اور پیغمبر کا صحابی ہے اور نبی علیہ السلام نے تجھے اذان کی تعلیم دی ہے، یہ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ آپ نے صبح کی اذان کے اندر کہنے کے لیے تعلیم فرمایا یا کسی کے دروازے کے لیے کہا؟ حضرت بلال پریشان ہو گئے، کہتے ہیں حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، بے ساختہ میری زبان سے آپ کے دروازے پر یہ جملہ نکل گیا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا بلال اجالا فی الاذان، آج کے بعد یہ جملہ میرے دروازے پر نہیں کہنا، بلکہ اس کو صبح کی اذان کے اندر کہو، جیسے پیغمبر نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ لوگوں کے دروازوں کے لیے یہ جملہ نہیں آیا، اگر تو یہ جملہ لوگوں کے دروازوں پر کہے گا، بعض والے لوگ آئیں گے وہ اس کو بدل دیں گے، وہ لوگوں کے دروازے پر کہنا شروع کر دیں گے، نبی کا طریقہ بدل جائے گا، سنت والی اذان بدل جائے گی۔ خطرہ ہے کہ صبح کی اذان کے اندر یہ جملہ ختم ہو جائے، یہ جملہ میرے دروازے پر نہ کہا کرو، لوگوں کے دروازے پر نہ کہا کرو، بلکہ صبح کی اذان کے اندر کہا کرو۔ اگر تو لوگوں کے دروازوں پر کہے گا، سنت بدل جائے گی، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟
لیا کے لکھے پڑے دوستوں ذرا توجہ فرماؤ، بظاہر معمولی بات ہے لیکن کتنی اہم بات ہے۔ ہم ہوتے تو ہم اس کو گوارا کر لیتے کہ کیا حرج ہے، لیکن فاروق اعظم نے فرمایا بڑی حرج یہ ہے کہ اس سے سنت بدل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا عید نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر نفل پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے نفل ختم کر لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا ابھی عید نماز تو ہوئی نہیں ہے، تو کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا ٹائم ہے، چلو نفل پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا پیغمبر نے عید نماز سے پہلے نفل ادا کیے؟ اس نے کہا پیغمبر نے تو نہیں ادا کیے، لیکن میں نے پڑھی تو نماز ہے، کیا حرج ہے؟ میں نے پڑھی تو نفل نماز ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو کام میرے پیغمبر نے نہیں کیا اگر تو لازم سمجھ کر کرتا ہے تو یہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے دور میں یہ باتیں ہوتی تو ہم ان کو معمولی سمجھتے اور کیا حرج کہہ کر ہم اس کو ٹال دیتے، لیکن میرے دوست بزرگوں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی ایسا کام جو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے یا نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ تاریخ والے حضرات خوب جانتے ہیں بیت المقدس حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ جب فاروق اعظم نے اس کو فتح کیا آپ مسجد اقصی کے دروازے پر گئے، انہوں نے دروازے کھول دیے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ معراج والی رات میرے آقا کون سے دروازے سے اندر گئے تھے، میں اسی راستے سے اندر جاؤں گا۔ انہوں نے دروازے کی نشاندہی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی دروازے سے اندر گئے جس دروازے سے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات اندر تشریف لے گئے تھے۔ آپ اندر جا کر حضرت داؤد کے محراب میں دوگانہ نفل شکرانہ ادا کیا۔ اس سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا صخرہ کہاں ہے؟ صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان ہے اور وہ جنت کی چٹان ہے جو اہل کتاب کا قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم وہاں تشریف لے گئے اور اس صخرہ کو اپنی چادر سے صاف کیا کہ اس پر میرے آقا کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ معراج کی رات اللہ نے اسی جگہ پر سیڑھی لگوائی تھی اور یہاں میرے آقا کے مقدس قدم لگے تھے۔ کہتے ہیں دنیا میں ہر چیز دنیا کی ہے، میرے دوستو دنیا میں 4 چیزیں جنت کی ہیں۔ کتنی؟ جلدی بولے بھائی، کتنی چیزیں؟ پہلی چیز جو دنیا میں جنت کی ہے اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ دوسری چیز جو جنت کی ہے اس کا نام ہے حجر اسود۔ تیسری چیز جو جنت کی ہے اس کا نام ہے صخرہ بیت المقدس۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ تو ان تینوں سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے، وہ تو بڑی نرالی ہے۔ اس کے لیے تو کم از کم 2 گھنٹے کا تو وقت چاہیے کہ بندہ اس کی وضاحت عرض کر سکے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والا ٹکڑا یہ جنت کا باغ ہے، یعنی میرا مصلی بھی جنت ہے، میرا منبر بھی جنت ہے، عائشہ کا حجرہ بھی جنت ہے، میری قبر بنے گی جنت ہے، ابو بکر عمر کی قبریں بنے گی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پورا خطہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں یہ اللہ نے جنت سے زمین پر منتقل کیا ہے۔ یہ ٹکڑا بھی جنت سے آیا ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آج جہاں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، استراحت فرما ہے، یہ جنت کے سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے روضے مبارک میں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ جو شخص وہاں جا کر سلام عرض کرتا ہے آپ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی، جو یہاں سے سلام عرض کرے ملائکہ لے جاتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہوا ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی پر بھی اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ یہ 4 چیزیں جنت کی ہیں
اور دنیا میں آئی ہوئی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب وہاں فارغ ہوئے، عیسائیوں نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں، یہ ملک آپ کا ہوگا، حکومت آپ کی ہوگی، خلافت آپ کی ہوگی، دستور آپ کا ہوگا، آئین آپ کا ہوگا، یہ ملک بھی آپ کا ہوگا، مسجد اقصی بھی آپ کی ہوگی، یہاں امام بھی آپ کا ہوگا، نماز بھی آپ کی ہوگی، صرف اتنی بات ہے ہمیں رہنے کی اجازت دیں، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، لیکن ہماری جان مال عزت آبرو ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کا میں محافظ ہوں، جب تک میں موجود ہوں تمہاری جان مال عزت محفوظ رہے گی، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، ہمارے نظام میں مداخلت نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا یہ معاہدہ حضرت لکھ دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ معاہدہ لکھو۔ لئیے والو سننے کی بات ہے، جب یہ معاہدہ لکھا گیا عیسائیوں کی تسلی کے لیے، تو عیسائی کہنے لگے ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ معاہدے کی پاسداری کریں گے، خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر گواہ بنا دیں اور 4 آدمیوں کے دستخط کروا دیں تو ذرا ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جو عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کو لکھ کر دیا، اس کو تاریخ والے معاہدہ عمری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا آپ کو، تاریخ والے بھی نہیں بتاتے، سکول کالج والے بھی نہیں بتاتے، یا تو ان کو علم نہیں ہے یا علم ہے تو پھر حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ یہ معاہدہ عمری ہے جو لکھا ہوا ہے، تو حضرت عمر نے اس پر 4 آدمی گواہ بنائے۔ کتنے؟ 4۔ چاروں جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے میں نام بتاؤں گا، آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ لکھے پڑھے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات، علم والے حضرات توجہ سے سنیں۔ ان 4 آدمیوں کے نام فاروق اعظم نے ان کو کھڑا کیا اور ان سے دستخط کروائے بطور گواہی کے، بطور ثبوت کے۔ پہلا آدمی جس کے حضرت نے دستخط کروائے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ دوسرا آدمی جس کے دستخط کروائے وہ حضرت عمرو بن عاص ہے۔ تیسرا آدمی جس کے دستخط کروائے وہ حضرت خالد بن ولید ہے۔ چوتھا آدمی جس کے فتح بیت المقدس پر دستخط ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ القدس القدس کے نعرے لگاتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ فتح کہ بیت المقدس کا فاتح کون ہے، اور معاہدہ جو ہوا اس معاہدے کا نام کیا ہے، اور اس پر جو گواہوں نے دستخط کیے وہ گواہ کون ہے؟ کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو، اس لیے کہ ان سے صحابہ کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، صحابہ کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، صحابہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، فاروق اعظم پھر ان سے جب فارغ ہوئے، جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا اور میرے موضوع سے متعلق ہے، تو حضرت نے وہاں فیصلہ کیا کہ یہاں ہم ایک اندر مسجد بنا دیں۔ جب مسجد بنانے لگے تو آپ نے فرمایا اس کا جو رخ ہے بیت اللہ کی طرف کرو۔ توجہ میری طرف توجہ، قیمتی بات ہے۔ تو جب حضرت نے وہ مسجد بنانے کا حکم فرمایا تو وہاں ایک شخص تھے، ان کا نام ہے حضرت کعب احبار۔ یہ تابعی ہیں، فاروق اعظم کے زمانے میں ایمان لائے، اہل کتاب میں سے تھے اور ان کے بہت بڑے عالم تھے یہ۔ تو کعب احبار فاروق اعظم کے قریب آئے، کہتے امیر المومنین میں ایک عرضی پیش کرتا ہوں، ایک گزارش ہے، ایک میری رائے ہے، ایک درخواست ہے، آپ قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا رائے ہے؟ کعب احبار کہنے لگا حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ جو مسجد بنا رہے ہیں تو یہ جو صخرہ ہے یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، اس کو مسجد کے آگے رکھیں گے یا اس کو مسجد کے پیچھے رکھیں گے؟ توجہ توجہ لئیے والے توجہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی مسجد بنا رہے ہیں تو صخرہ پیچھے ہوگا یا آگے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا صخرہ کو پیچھے رکھوں گا، توجہ ہے، صخرہ کو پیچھے رکھوں گا اور رخ مسجد کا بیت اللہ کی طرف کروں گا۔ کعب احبار کہنے لگے امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ آپ مسجد کو پیچھے رکھیں، صخرہ کو آگے رکھیں اور قبلے کا رخ ایسا بنائیں کہ صخرہ بھی سامنے آ جائے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے۔
وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ توجہ کرنا، توجہ توجہ۔ آج بات بات پہ آپ لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں، نرمی پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں، ڈیل کریں، کمپرومائز کریں، حضرت مہربانی کریں، یہ مسئلہ بیان نہ کریں۔ بھئی ہم بھی شدت کے خلاف ہیں، شدت نہیں، لیکن نفس مسئلہ تو واضح ہو، حقیقت تو آشکارا ہو۔ جب حضرت کعب احبار نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد کو اس طرز پر بنائے کہ عیسائیوں کا قبلہ بھی سامنے آ جائے اور ہمارا بھی سامنے آ جائے، اس کا یہ رائے دینا اور فاروق اعظم کے تیور کا بدلنا۔ آپ تو وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، دین کے معاملے میں عمر میں نرمی نہیں تھی، لچک نہیں تھی، کمزوری نہیں تھی۔ حضرت تو چٹان تھے، چٹان۔ پیغمبر نے عمر کو اسلام کی تقویت کے لیے مانگا۔ اب دیکھنا اسلام کی تقویت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جب کعب احبار نے یہ مشورہ دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً کعب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا، کعب کیا مشورہ دے رہے ہو؟ کعب سہم گیا۔ بڑے بڑے آدمی فاروق اعظم کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ اللہ نے عمر کو ایسی ہیبت عطا کی تھی، ایسا روب اور دبدبہ عطا کیا تھا۔ میرے پیر حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کعب کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا؟ تمہیں شک ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کوئی شک نہیں، اللہ کے آخری نبی آ گئے، سچے پیغمبر آ گئے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا، کعب اللہ کا آخری نبی آ گیا، آسمان سے قرآن آخری کتاب بھی آ گئی، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلے نبیوں کا کلمہ نہیں چلتا، پچھلے نبیوں کی کتاب نہیں چلتی، پچھلے نبیوں کی شریعت بھی نہیں چلتی، پچھلے نبیوں کا طریقہ بھی نہیں چلتا۔ کلمہ چلے گا محمد کا چلے گا، کتاب چلے گی قرآن چلے گا، شریعت چلے گی تو محمدیہ چلے گی۔ کعب میری بات توجہ سے سن لے، اگر پچھلے نبیوں کا کلمہ نہیں چلتا، پچھلے نبیوں کا طریقہ نہیں چلتا، پچھلے نبیوں کی شریعت نہیں چلتی، پچھلے نبیوں کا طریقہ نہیں چلتا، مجھے بتاؤ پچھلے نبیوں کا قبلہ کیسے چلتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ نماز ہونے کی شرط ہے کہ اس آدمی گھر کو رخ بیت اللہ کی طرف، سبحان اللہ، وہ قبلہ منسوخ ہو۔ سچ ہے؟ حالانکہ لئے والو یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جو صخرہ تھا کوئی معمولی حیثیت کا پتھر نہیں تھا، یہ صخرہ جنت کی چٹان ہے۔ حدیث میں ہے الصخرۃ من صخور الجنہ، صخرہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے۔ معراج والی رات اسی پر اللہ نے سیڑھی لگوائی تھی، میرے آقا کو یہیں سے بلند کیا تھا، اور معراج کی رات اسی پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ بلکہ میں اور بات بتا دوں، حضرت نبی علیہ السلام نے ابتدا میں جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تو اسی صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ 16 مہینے یا 17 مہینے پیغمبر نے اسی کو اپنا قبلہ بنائے رکھا، لیکن پھر جب حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیغمبر آپ صخرہ کو چھوڑ دیں، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دیں۔ مسجد اقصیٰ قبلہ ختم ہو گیا، اب بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اب قیامت تک قبلہ رہے گا تو بیت اللہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان کے باوجود، بلکہ میں ایک اور بات بھی آپ کو سنا دوں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے وہ اسی صخرہ پر کھڑے ہو کر پھونکیں گے۔ اس کا اتنا مقام ہے، یہ معمولی پتھر نہیں ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ قبلہ منسوخ ہو گیا۔ جب منسوخ ہو گیا میرے دوست بزرگوں، اب اس کو اپنے سامنے رکھ کر کوئی آدمی عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کلمہ محمد کا پڑھے، تابعداری محمد کی کرے، سنت پر چلے تو پیغمبر کی سنت پر چلے، منہ کرے تو بیت اللہ شریف کی طرف کرے۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لوگوں میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفاء کے طریقے پر چلنا۔ میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا
फरमाया फक़दू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, लोगों मेरे बाद अबू बकर उमर की ताबेदारी करना, अबू बकर उमर के नक्शे कदम पर चलना। एक औरत पैगंबर के दरबार में मसला पूछने आई। हजरत नबी अलैहिस्सलाम बीमार थे। आपने फरमाया कल आना। कहती है या रसूल अल्लाह मैं आऊं और आप दुनिया से चले जाएं, मुझे मसला कौन बताएगा? आपने फरमाया अल्लाह की बंदी फ़इल्लम तजदीनी फ़ाती अबू बकर, अगर तू आए और मुझे न पाए, मेरी जगह पर अबू बकर होगा, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर होगा, मेरे मिंबर पर अबू बकर होगा। अबू बकर के पास आना, अबू बकर से मसला दरियाफ्त करना, जो बात अबू बकर बताए उस पर एतमाद करना। अबू बकर का फैसला मोहम्मद का फैसला। नारे तकबीर। इस हदीस से उलमा ने कई मसाइल निकाले हैं। तवज्जो तवज्जो। एक मसला तो ये निकाला कि पैगंबर के बाद पैगंबर का जानशीन अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई बात? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खलीफा बिला फस्ल अबू बकर सिद्दीक। वो बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? कुछ लोग अल्फाज का हेर फेर करके गलत माने करते रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला का माना खलीफा बिला फस्ल है, सरासर गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान कहीं मिल जाए, हजरत अली फरमाए कि मुझे पैगंबर ने अपना जानशीन बना दिया था, पैगंबर ने अपने मुसल्ले का वारिस बना दिया था, जो इनाम कहेंगे हम देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अली ने कभी इसको अपनी दलील के तौर पर पेश नहीं किया, अपनी खिलाफत के लिए नहीं पेश किया, इसको सनद के तौर पर पेश नहीं किया। सिद्दीक अकबर नबी के मुसल्ले पर आए, हजरत अली ने यह दावा नहीं किया कि पैगंबर ने मुझे जानशीन बनाया था। सिद्दीक अकबर के हाथ पर सहाबा ने बैयत की, हजरत अली ने यह दावा नहीं किया पैगंबर ने मुझे जानशीन बनाया था। मैं तो अबू बकर की बैयत भी नहीं करता, इसके पीछे नमाजें नहीं पढ़ता। बल्कि जब नबी अलैहिस्सलाम मरज़ुल वफात में थे, हजरत अब्बास आए, मुलाकात करके जब बाहर निकले तो अपने भतीजे हजरत अली को बुलाया और फरमाया अली मैं तुझे एक मशवरा देता हूं, मेरे मशवरे को मान ले। हजरत अली ने अर्ज की जी चाचा क्या मशवरा है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया अली मेरा मशवरा यह है, मुझे लगता है कि पैगंबर दुनिया से जाने वाले हैं, तू नबी का प्यारा है, महबूब है। नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे बारे में फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। मौला का माना है महबूब, मौला का माना है प्यारा, मौला का माना है दोस्त। तो पैगंबर का दोस्त है, तू पैगंबर का प्यारा है, तू पैगंबर का महबूब है, तू नबी का अजीज है, नबी का चचाजाद है और फिर पैगंबर का दामाद है। नबी अलैहिस्सलाम को तेरे साथ बड़ी मोहब्बत है। मेरा मशवरा तवज्जो करना, मेरा मशवरा ये है कि तू नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर ये पूछ ले या रसूलल्लाह आप अगर दुनिया से चले जाएं आपका जानशीन कौन होगा, आपका नायब कौन होगा, आपके मुसल्ले का वारिस कौन होगा, आपका खलीफा। तवज्जो करना तवज्जो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हजरत अली को यह मशवरा दिया, हजरत अली ने बाबुल इल्म ने हजरत अली ने फौरन जवाब दे दिया चाचा मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं तेरी बात मानता हूं, लेकिन मैं पैगंबर के पास जाकर खिलाफत के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। अगर मैंने जाकर पूछ लिया और पैगंबर ने इनकार कर दिया हमें कयामत तक खिलाफत नहीं मिलेगी। कुछ समझ आ रही है बात? अगर हमारे ऊपर एतमाद नहीं है तो हजरत अली पर एतमाद कर लें। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जांच चुके थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भांप चुके थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु समझ चुके थे पैगंबर के इशारात से, पैगंबर के इरशादात से कि नबी का जानशीन सिद्दीक होगा, नबी के मिंबर पर सिद्दीक होगा, नबी के मुसल्ले पर सिद्दीक है। बल्कि अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जब पैगंबर ने अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, हजरत अली फरमाते हैं मैं गायब नहीं था, मैं हाजिर था, मैं बीमार नहीं था, मैं सेहतमंद था और मैं नबी के करीब मौजूद था। मेरी मौजूदगी में मेरे आका ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पर आए लोगों को नमाज पढ़ा दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जब पैगंबर ने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दे दिया मैं उसी वक्त समझ गया मेरे बाद नबी का जानशीन होगा तो अबू बकर सिद्दीक होगा।
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کا جانشین صدیق اکبر ہے، مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے۔ ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی، توجہ توجہ توجہ، شاید پھر ملاقات نہ ہو سکے اور یہ بات رہ جائے، آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تقلید کرنا بھی مذموم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ورنہ پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آنا، ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، جو بات کہے اس پر اعتماد کرنا۔ بلکہ تیسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ صرف تقلید درست نہیں ہے بلکہ تقلید شخصی بھی درست ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جب عورت مسئلہ پوچھنے آئی اور آپ نے فرمایا کل آنا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کل آؤں اور آپ دنیا سے چلے جائیں، مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ مجھے دین کون سمجھا؟ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، کہ ٹھیک ہے سارے لوگ موجود ہیں، جو تجھے مل جائے کسی سے پوچھ لینا۔ نہیں، جو تجھے مل جائے کسی سے بھی پوچھ لینا، جو بات بتائے عمل کر لے۔ نہیں، آپ نے ایک ہی آدمی کا نام لیا، فَإِلَّمْ تَجِدِنِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا، ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، جو مسئلہ بیان کرے اعتماد کرنا، ابو بکر کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ تو پیغمبر نے فرما دیا میرا جانشین صدیق ہے، میرا نائب صدیق ہے، میرا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تقلید کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ آپ نے یہ کہہ دیا ہر بندے کی بات نہیں ماننی، صرف ایک آدمی کی بات ماننی ہے، اور وہ آدمی میرے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ تردید کرتے ہیں تقلید کی اور مذمت کرتے ہیں کہ تقلید صحیح نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہر آنے والے بندے کو اپنے سے بڑے عالم کی طرف بھیجتے تھے، یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھو، فلانا بڑا عالم ہے اس سے پوچھو۔ صحیح بخاری میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کسی نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، بیٹا بن گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا بن گیا، رضا ثابت ہے۔ پتہ چلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، یہ بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن مسعود بول اٹھے، کہا ابو موسیٰ تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا حضرت آپ بتا دیں مجھے، جو کچھ سمجھ آئی بات میں نے تو وہی عرض کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی آیت میں غور نہیں کیا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ بچپن کے 2 سال میں کسی عورت کا دودھ پی لے وہ تو بیٹا بنتا ہے، 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیے تو بیٹا نہیں بنتا۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب ابن مسعود کی یہ بات سنی تو ششدر رہ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے لا تسألونی ما کان الحبر بین اظہرکم، جب تک تمہارے اندر عبداللہ بن مسعود جیسا بڑا فقیہ موجود ہے، بڑا عالم موجود ہے، مسئلہ اس سے پوچھا کرو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ تو لئیے والوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ حضرات جن علماء سے وابستہ ہیں، اہل سنت والجماعت، اکابر علماء دیوبند، ان لوگوں کا عقیدہ بھی اچھا ہے، نظریہ بھی اچھا ہے، مسلک بھی اچھا ہے، موقف بھی اچھا ہے، علم بھی اعلیٰ ہے، عمل بھی اعلیٰ ہے، تقوی بھی اعلیٰ ہے، اور یہ حضرات اہل سنت والجماعت کا مذہب رکھتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ آپ حضرات ان سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ اور میں دعا گو ہوں محترم جناب قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہ ادارہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو کامیاب فرمائے۔ بڑا دل دیکھ کر خوش ہوا، بلکہ دل باغ باغ ہو گیا۔ 40 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، آج قرآن کی بہار آئی ہوئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ حضرات ان مدارس سے وابستہ رہیں، ان سے محبت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی تائید کریں، ان کی نصرت کریں، بچے بھی بھیجیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟
وہ رسالہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر موقع ہو تو آپ حضرات دے سکتے ہیں، بعد میں ہوا کے لیے بنایا ہے بطور سلیبس کے، اس کو شامل کر لیں، اور جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ ادارے بھی اس کو شامل کر لیں، بچوں کو پڑھائیں، خدا را بچوں کے عقیدے اور نظریے کی فکر کریں۔ باقی ساری تربیت ہو رہی ہے لیکن عقیدے اور نظریے کی تعلیم بالکل نہیں ہے، یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ بچہ جب نکلے گا تو صحیح العقیدہ مسلمان بن کر نکلے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرما کر ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ احباب تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے جو دوست آ رہے ہیں ان کو تھوڑی سی جگہ مل جائے۔